میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے کہ ایک بڑھیا کو دیکھا رو رہی تھی بیٹھ کر. تو موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام اس بڑھیا کے قریب گئے اور جانے کے بعد پوچھا اے مائی تو روتی کیوں ہے؟ تو بڑھیا نے جواب دیا اے اللہ کے نبی میں اس لیے رو رہی ہوں میرے 2 بیٹوں کا انتقال ہو گیا ہے. تو موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے پوچھا اے مائی تیرے بیٹوں کی عمر کیا تھی؟ تو اس بڑھیا نے جواب دیا اے اللہ کے نبی آپ پوچھنا چاہتے ہو میرے بیٹوں کی عمر کتنی تھی؟ میرے بیٹے میں ایک کی عمر 350 سال تھی اور ایک کی عمر 400 سال تھی. تو موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے جب اتنا سننے کے بعد مسکرانے لگے تو بڑھیا نے موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا چہرہ دیکھا اور چہرہ دیکھنے کے بعد ارشاد فرمایا اے اللہ کے نبی آپ میرے بیٹوں کا انتقال ہو گیا آپ مسکرا رہے ہیں. تو موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے جواب دیا اے مائی میں تیرے بیٹوں کے انتقال پر نہیں مسکرا رہا ہوں بلکہ میں امت محمدیہ پر مسکرا رہا ہوں کہ آخری نبی کی امت جو آئے گی ان کے عمر صرف 60-70 سال ہوگی اور وہ لوگ اتنا دنیا میں مشغول ہو جائیں گے کہ دنیا میں اتنے مشغول ہو جائیں گے رزق کی تلاش کریں گے لیکن رزاق کو بھول جائیں گے. جب مائی نے اتنا سننے کے بعد تعجب سے انگلی کو ہاتھ کو دانتوں میں دبایا اور تعجب سے کہنے لگی اے اللہ کے نبی کیا امت محمدیہ دنیا میں آنے کے بعد گھر بھی بنائیں گے یا نہیں؟ تو موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے جواب دیا اور ارشاد فرمایا اے مائی تو پوچھتی ہے کہ امت محمدیہ دنیا میں آنے کے بعد گھر بنائیں گے یا نہیں؟ وہ لوگ دنیا میں آئیں گے اور آنے کے بعد اتنی اونچی بلڈنگیں بنائے گی کہ ان کی بلڈنگیں ان کے مکان آسمان کو چھو دے گی. جب اتنا جواب دیا تو بڑھیا تعجب سے کہنے لگی اے اللہ کے نبی وہ گھر کس لیے بنائیں گے جب ان کی زندگی 60-70 سال کی ہوگی؟ تو موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے مائی تو سننا چاہتی ہے وہ دنیا میں اتنے مشغول ہو جائیں گے کہ دنیا کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جائیں گے. اور آج یہی حال ہے کہ انسان گھر اس لیے بنا رہا ہے جیسے پوری زندگی یہی رہنا ہے بلکہ انسان کو پوری زندگی یہی نہیں رہنا اور انسان دنیا میں اتنا گھر جاتا ہے. امام جلال الدین رومی مثنوی شریف میں ارشاد فرماتے ہیں ایک چوٹی ہے اور وہ چوٹی ایک شہد کے قطرے کے قریب گئی جہاں میٹھا ہوتا ہے چوٹی پہنچ جاتی ہے. تو چوٹی شہد کے قطرے کے قریب گئی اور قریب جانے کے بعد اس چوٹی نے اس شہد کے قطرے کو چوسنا چاہا چوستی رہی چوسنے کے بعد واپس آتی تھی اس کا دل نہیں بھرا پیٹ نہیں بھرا خواہش بڑھتی گئی وہ چوٹی واپس آتی تھی پھر دوبارہ اس کے پاس جاتی تھی چوستے چوستے جب اس کے دل میں خواہش بڑھ گئی خواہش اتنی بڑی چوٹی نے سوچا کہ جب اس کے کنارے میں اتنا مزہ ہے اگر میں اس کے اوپر چڑھ کر اسے چوسنے لگوں تو اس میں کتنا مزہ ہوگا. چوٹی شہد کے اوپر چڑھی گئی شہد کے قطرے کے اوپر چڑھی اور چوس رہی تھی چوستے چوستے اتنا وقت ہو گیا کہ چوٹی کے پیر شہد کے قطرے میں چپک گئے. اب چوٹی نکلنا چاہتی ہے لیکن نکل نہیں پا رہی ہے. چوٹی جیسے نکلنا چاہتی تھی نکل نہیں پائی مگر اس کی موت وہیں پر ہو گئی. تو امام جلال الدین رومی ارشاد فرماتے ہیں اے انسان آج تیرا بھی یہی حال ہے کبھی ادھر سے جمع کرتا ہے کبھی ادھر سے جمع کرتا ہے کبھی ادھر سے کماتا ہے کبھی ادھر سے کماتا ہے. کمانے کے بعد تیرے دل میں اور خواہش بڑھتی ہے کہ جیسے امیر لوگ رہتے ہیں عمارتوں میں رہتے ہیں محلوں میں رہتے ہیں اگر میرے پاس بھی اسی طرح کی عمارت ہوتی بلڈنگ ہوتی تو میں بھی اسی طرح کی زندگی گزارتا. لیکن تو اتنا مال میں گھر جاتا ہے کہ تجھے موت آ جاتی ہے لیکن توبہ کی توفیق تجھے نہیں ملتی.